بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ حضرات اکثر یہ سوال پوچھتے رہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں تاکہ رزق کی تنگی دور ہو سکے۔ جی، رزق کے حوالے سے ایک چھوٹا سا عمل ہے، اگر اس کو کیا جائے تو اللہ جل جلالہ رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں۔ جو حضرات رزق کے معاملات میں پریشان ہیں اور ان کی رزق کی تنگی ہے تو ان کے لیے یہ بہت خاص وظیفہ ہے اور الحمدللہ یہ مجرب ہے۔ کئی حضرات کو ہم نے بتایا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے معاملات بہتر ہوئے ہیں، رزق کی تنگیاں دور ہوئی ہیں۔ اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں، بہت ہی مختصر ٹائم کے اندر یہ آپ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کے دو نام ہیں، وہ دو نام یا غنی ہو یا مغنی ہو۔ ایک نام یا غنی ہو اور دوسرا نام ہے یا مغنی ہو۔ اس کا آپ کثرت سے بھی وظیفہ کریں، اور اس کے علاوہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد ایک تسبیح یا غنی ہو یا مغنی ہو، ایک دانے پہ یا غنی ہو یا مغنی ہو، ایک دانے پہ ہی نہیں، ایک دانے پہ اکٹھا یا غنی ہو یا مغنی ہو، یہ 100 بار آپ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک رزق کی تنگی دور کر دیں گے۔ رزق کا وعدہ تو اللہ جل جلالہ نے کیا ہے، صرف ہم نے اپنی طرف سے محنت کرنی ہے، اپنی ہمت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے تاکہ اللہ جل جلالہ ہماری محنت کا ہمیں صلہ دیں۔ اور اللہ خود قرآن کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان محنت کرتا ہے تو اس کا پھل میں ضرور دیتا ہوں۔ تو اللہ نے انسان کی کبھی بھی محنت کو ضائع نہیں کیا، اس لیے محنت کریں، اللہ پاک کبھی بھی رزق کی تنگی نہیں لائیں گے۔ کچھ حضرات ایسے ہوتے ہیں جو محنت نہیں کرتے، اور محنت نہ کرنے کے باوجود وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے حالات بڑے خراب ہیں، گھر میں بڑی تنگی ہے، ہاتھ بہت تنگ ہے، اور بہت سارے مسئلے مسائل ہیں، معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اور بہت محتاجگی ہے، قرضہ ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ آپ کام کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی نہیں، ہم کام نہیں کرتے، اور ہم نے بہت کام کیا ہے، تھک گئے ہیں، تو اب ہمت ہار چکے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں جی بس اوپر سے کوئی منصلوہ ہی نازل ہو جائے۔ تو ان کا تو یہی مطلب ہے۔ تو اس لیے محنت کریں، محنت کرنا ہمارا کام ہے، رزق دینا اللہ کا کام ہے۔ محنت کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور رزق دینا ہے نا، من جد وجدہ، جس نے محنت کی اس نے پایا۔ جو انسان محنت کرتا ہے اللہ پاک اس کو ترقی عطا فرماتے ہیں۔ کوئی بھی دنیا کا کوئی شخص بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کے محنت کو اللہ نے ضائع نہیں کیا۔ کسان ہے، وہ ایک بیج بوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ اس کو کیا پھل دیتے ہیں، اس کے ساتھ کئی دانوں کے ساتھ اس کو وہ پھل دیتے ہیں۔ اگر ایک بیج بویا ہے تو اس کے ساتھ پورا درخت لگ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک بیج کے ساتھ کئی سینکڑوں کے حساب سے اللہ پاک ہمیں واپس محنت کرنے کی بدولت وہ ہمیں جو ہے وہ بہت سارے بیج عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے وہ پھل ہوتا ہے، وہ انسان کی محنت ہوتی ہے، تب انسان کو پھل ملتا ہے۔ محنت کرنا ہمارا کام، اور اس کا اجر دینا، اس کا پھل دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو اس لیے اگر آپ محنت کرتے ہیں اور پھر بھی آپ کی محنت کرنے کے باوجود آپ کے حالات تنگ ہیں، رزق میں تنگی ہے، اور مسئلے مسائل ہیں اور فاقے ہیں، تو یہ ان لوگوں کو ہم نے یہ بتایا جن کے گھروں میں فاقے تھے اور انہوں نے یہ عمل کیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان کو بہت فائدہ ہوا۔ اللہ کے نام ہے، کوئی غیر کے نام ہے نہیں ہے۔ اللہ کے نام سے تو ویسے ہی انسان کو شفا ملتی ہے، اگر دل سے لیا جائے، نیت سے لیا جائے، عقیدت سے لیا جائے تو یا غنی ہو یا مغنی ہو، یہ ویسے بھی عام روٹین کے اندر یہ پڑھنا چاہیے، ہر انسان کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک اس کے پڑھنے سے کبھی انسان کو نہ کبھی کسی کا محتاج کریں گے اور نہ کبھی رزق میں تنگی آئے گی۔ تو یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی رزق کی تنگی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دو باتیں آپ ذہن نشین کر لیں، ایک محنت کرنی ہے اور دوسرا یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ دونوں کام کرنے ہمارے ذمہ ہیں، اور باقی معاملات، باقی ان کا صلہ دینا اور رزق دینا یہ اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، خود رازق ہے۔ ہم نے رزق کے لیے جو ہے وہ رازق کو نہیں چھوڑنا،
کچھ حضرات تو رزق کے معاملات میں ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ہوش و حواس بھولا ہوا ہے، نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ وہ اللہ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں۔ تو جب ہمارے معاملات دینی لیول پہ کمزور ہوں گے، دینی حساب سے کمزور ہوں گے، تو پھر ہمارے جو ہے روحانی لیول پہ بھی ہمارے معاملات کمزور ہوں گے۔ رزق کی تنگی کا ہونا، گھروں میں پریشانیوں کا ہونا، گھروں میں مسائل کا ہونا، یہ ہمارے نیک اعمال چھوڑنے کی وجہ سے ہیں۔ نماز پڑھتے نہیں، قرآن کھول کر نہیں دیکھتے اور بہت سارے معاملات ایسے کرتے تو یہ غلط ہے۔ اس لیے کوشش کریں تاکہ اللہ بھی راضی ہو، اور جب ہم اللہ کو راضی کریں گے، جس نے رزق دینا ہے، یعنی اللہ رازق ہے اور وہ رزق دینے والی ذات ہے، اور ہم رزق کی تلاش میں رازق کو چھوڑ کر رزق کی طرف دوڑتے جا رہے ہیں، اور صبح اٹھتے ہیں دوڑتے ہیں، شام کو آتے ہیں سو جاتے ہیں، سارا دن نماز نہیں پڑھی کوئی پرواہ نہیں، سارا دن قرآن نہیں پڑھا کوئی پرواہ نہیں، سارا دن سچ نہیں بولا کوئی پرواہ نہیں، سارا دن محنت نہیں کی، بس جا کر ہم ٹائم پاس کر کے واپس آ گئے، دعا نہیں مانگی، اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا تو کوئی پرواہ نہیں، اور نقصان ہوا اتنی پرواہ ہے کہ میں گیا بھی ہوں مجھے فائدہ نہیں ہوا، میں محنت بھی کی مجھے فائدہ نہیں ہوا۔ تو ان لوگوں کو فائدہ ہونے والا نہیں ہے جو لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے، جو لوگ اپنے رزق کو اپنے پیسے بنانے کے لیے، گاڑیاں بنانے کے لیے، مکان بنانے کے لیے اور دنیا کے حیرس میں اتنے پڑھ چکے ہیں کہ جن کو اللہ کے جو احکامات ہیں، حکم ہیں، ان کو بالکل پورا کرنے کا ٹائم نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کرتے کرتے ہم بہت امیر اور بہت ہی آگے نکل جائیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے۔ اللہ جب بلائے اور ہم نہ جائیں تو جس نے رزق دینا تو پھر وہ ہماری رزق تو تنگ کرے گا۔ تو اس لیے جب نماز کا وقت ہو فوراً نماز پڑھے، فوراً نماز پڑھے، اور شروع میں انسان کو عادت اگر نہیں ہے تو جب آہستہ آہستہ اگر نماز پڑھے گا تو وہ اس کو عادت بن جائے گی۔ آپ اگر نمازی ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ سمجھیں کہ آپ کو دنیا میں بھی رزق ہی رزق اور آخرت میں بھی بلائیاں ہی بلائیاں ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے یہ دین ہمیں مسلمانوں کو جو دیا ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، اور اس پہ جب عمل کریں گے تو اللہ پاک ہمارے سارے راستوں کو کھول دے گا، اس میں کوئی تنگی، کوئی معاملات، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اگر کوئی پریشانی آئے گی تو وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، ان پریشانیوں کو برداشت کر کے بھی اللہ جل جلالہ ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک شخص نے سارا دن نماز نہیں پڑھی اور وہ رات کو جب محنت کر کے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، جو سارا کا سارا نقصان میں چلا گیا۔ اگر دوسری طرف اگر ایک دن کا 1 لاکھ بھی کما کر لایا اور اس نے یہ سمجھا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی مجھے پھر بھی 1 لاکھ روپیہ مل گیا، اور میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے قرآن نہیں کھول کے دیکھا، میں نے سچ نہیں بولا پھر بھی میں نے کمائی کی، تو وہ کمائی حقیقت میں کمائی نہیں ہے۔ ظاہری تو وہ اس کو پیسے نظر آتے ہیں مگر ان کے پیچھے بہت سارے معاملات چھپے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے بہت سارے معاملات ایسے چھپے ہوئے ہیں جو اس کو آنے والے وقت میں پتہ چلیں گے۔ وہ پیسے بھی نکل جائیں گے، اس کو بیماریاں پریشانیاں وہ گھیر لیں گی، اور وہ جو اللہ کو ناراض کر کے دولت حاصل کی ہوئی ہے اس دولت کے اندر ایک ذرے کی بھی برکت نہیں ہوتی۔ اور آپ خود بتائیں جس چیز کے اندر برکت نہ ہو تو وہ خربوں کا بھی اگر پیسہ اکٹھا کیا ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ اتنا ہمیں دے تاکہ ہم کبھی کسی کے محتاج نہ ہوں اور ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ ہوں، بس اتنا ہمیں ضرورت ہے، اور اتنا چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزار سکیں۔ اس لیے اللہ جل جلالہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رزق کے حوالے سے دعائیں مانگی ہیں اور محتاجگی سے پناہ مانگی ہے، تو ہم بھی اس لیے یہ وظیفے کریں کہ یا اللہ ہمیں کوئی محتاجگی نہ ہو، اور ہمارے جو رزق میں اگر تنگی ہے عمال کرنے کے بعد بھی اگر آزمائش ہے تو اس آزمائش کو نکال دے۔ تو فاقے تو صحابہ کرام نے بھی کیے ہیں، ان پہ بھی آئے ہیں، پیر پہ پتھر باندھتے رہے ہیں، آخر احادیث کے اندر یہ سب موجود ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو اگر مد نظر رکھیں تو ہمارے فاقے تو کیا، ہمارے غریبوں کے گھروں میں بھی کھانے زیادہ ہیں اور ان کے گھر میں بھی کھانا پکتا ہے۔ ہم غریب صرف نام کے ہیں، ہاں کچھ حضرات جو سفید پوش ہیں حقیقت میں غریب ہیں، تو وہ غریب ہیں جن کو مانگنا نہیں آتا، جن کو فراڈ نہیں آتا، جن کو جھوٹ بولنا نہیں آتا، اور جو اللہ کی طرف تعلق بھی رکھتے ہیں تو وہ پریشان ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ وظیفہ یا غنی یا مغنی بھی کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں،
اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے یہ معاملات بہتر ہو جائیں گے اور آپ کی جو رزق کی تنگی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ جل جلالہ اس کو 5 انعام عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے جو انعام ہے اللہ جل جلالہ جو انعام عطا فرماتے ہیں وہ رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے، یہ کہ اگر رزق کی تنگی دور کرنی ہے تو نماز پڑھیں۔ نماز اور وظائف ساتھ ساتھ ہیں، جب ہم نیک اعمال کریں گے تو ہماری رزق کی تنگی دور ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ جل جلالہ اس کو سب سے پہلا جو انعام عطا فرماتے ہیں وہ نماز ہے۔ نماز پڑھیں، اور یہ گارنٹی شدہ بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک جملہ تو بہت دور، ایک لفظ، ایک نقطے کے بھی اوپر بھی شک نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا یقین ہے، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتا دی وہ بالکل کلیئر ہے۔ اس لیے 5 وقت کی نماز شروع کریں، آپ خود بھی دیکھیں گے آپ کو بیماریاں بھی نہیں لگیں گی، آپ کو پریشانیاں بھی کم ہوں گی، آپ کو ذہنی سکون بھی ہوگا، آپ کو مالی طور پہ بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ جب نماز نہیں پڑھیں گے اور معاملات کو ہم ایسے ہی کرتے رہیں گے اور کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، تو اللہ بھی کبھی ہمیں تھوڑے سے معاملات کے اندر آخر آزمائشوں میں ڈالے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ اگر جب ہم نیک اعمال کریں تو اللہ جل جلالہ نیک اعمال کرنے کے بعد بھی اگر آزمائش آتی ہے تو وہ پھر صرف ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ اور امتحان جیسے ایک بچے کا امتحان ہوتا ہے، پورا سال اگر وہ پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد وہ جب امتحان دیتا ہے تو استاد اس سے امتحان اس لیے لیتے ہیں تاکہ یہ بچے کی کارکردگی سامنے بھی آ جائے، حالانکہ اس کی کارکردگی کو پتہ ہوتا ہے اور استاد کو اس کا علم ہوتا ہے کہ یہ بچہ کے پاس ہے یا فیل ہے، مگر اس کے باوجود ایک امتحان لیا جاتا ہے۔ اور اللہ کو بھی ہمارے اعمال کا پتہ ہے، مگر ان کے جاننے کے باوجود اگر ہمارے پہ کبھی کوئی آزمائش، کبھی کوئی امتحان آتا ہے تو وہ ہمیں جو ہے آزمائش جو ہوتی ہے وہ کامیابی کی طرف لے جانے کے راستے پہ ڈالنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس لیے مومن تو وہی ہے جب مصیبت آئے تو وہ گھبرائے نہ، جیسے مصاحب میں نہ گھبرانا، یہی مومن کی پہچان ہے۔ جو انسان مومن ہوگا وہ جب مصیبت آئے گی اس میں گھبرائے گا نہیں، وہ خودکشی کرنے والی باتیں نہیں کرے گا۔ ایک بندے کے بارے میں بتایا کہ اس کا کوئی 16,000 روپے کا بل آ گیا، تو وہ بچیوں والا تھا تو اس نے خودکشی کر لی۔ بجلی کا بل تھا، اب اس کے حالات ٹھیک نہیں تھے، کیا معاملات تھے واللہ عالم، مگر اس کے بارے میں یہ بتایا گیا، تو یہ غلط ہے۔ اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ اللہ جل جلالہ نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ نے ہمیں رزق بھی دینا ہے، تو رزق کا وعدہ تو اللہ نے خود کیا ہے کہ یا غنی ہو یا مغنی کا وظیفہ رکھیں۔ آسان سا ہے، یا غنی ہو یا مغنی ہو، جب بھی وقت ملے آپ وہ پڑھتے رہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مزید میں آپ کو اضافے کے ساتھ اگر بتاؤں وہ بھی مختصر سے عمل ہے، وہ بھی آپ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے اندر ہمیں بتایا کہ نماز پڑھنے سے بھی سب سے پہلے جو اللہ انعام دیتے ہیں تو رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، رزق کے اندر اللہ برکت عطا فرماتے ہیں، یہ آپ سرکار فرما رہے ہیں۔ تو جب آپ سرکار سے تو بڑا پیر ہی کوئی نہیں، جن کی وجہ سے پوری دنیا کے نظام کو بنایا گیا، پوری دنیا بنائی گئی، تو ان کی بات پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی گھر بار رزق میں اور ہر طرح کے معاملات میں اللہ پاک برکت عطا فرمائیں گے، اور اگر یہ عمل ہم کریں تو۔ دوسری بات، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حدیث کا مفہوم ہے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں تاکہ میں وہ کروں اور میرے کبھی رزق میں تنگی نہ آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، ہر وقت آپ جب بھی ہیں ہر وقت باوضو رہیں۔ آپ جب بھی صبح اٹھیں تو ہر وقت آپ باوضو رہیں، جب بھی آپ واش روم جاتے ہیں یا جب کوئی حاجت ہوتی ہے اس کے بعد دیکھیں ہم ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ دھونے کے ساتھ آپ منہ بھی دھو لیں۔ صبح تو اٹھنے کے ویسے ہی اگر ہم اٹھتے ہیں تو صبح منہ دھوتے ہیں لازمی، خاص طور پہ اگر نماز پڑھنے کے بعد بھی کچھ حضرات سو جاتے ہیں تو وہ منہ دھونے کے بعد ہی کام پہ جاتے ہیں، تو جب منہ دھو لیا، ہاتھ دھو لیے تو 2 چیزیں ہیں، پاؤں اور بازو، آپ وہ بھی دھو لو، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ تو ہر وقت، اور جب بندہ وضو میں ہوتا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو وہ پاک صاف سمجھتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے میں بالکل فریش ہوں اور جیسے میں نے غسل کیا ہوا ہے۔ جیسے انسان غسل کرنے کے بعد اپنے آپ کو پاک اور صاف محسوس کرتا ہے، ایسے ہی وضو کے اندر جب بندہ رہے گا اس کے پاس شیطان نہیں آئے گا، اس کے پاس غلط چیزیں نہیں آئیں گی، اور
جو غیبی چیزیں وہ نہیں آئیں گی جیسے جنات کے حوالے سے ہے۔ اس لیے باوضو رہنا، آپ سرکار نے اس صحابی کو یہ فرمایا، اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہر وقت باوضو رہا کرو، کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، یہ خلاصہ سنیں۔ ایک یا غنیوں یا مغنیوں کا وظیفہ کرنا ہے، ہر فرض نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ جب بھی ٹائم ملے تو کھلا پڑھ لیں۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث کا مفہوم ہے، جو نمازی آدمی کو اللہ نے پہلا انعام جو دینا ہے وہ رزق کا ہے، وہ رزق کی تنگی، رزق کا انعام، یعنی وہ رزق کی تنگی نہیں ہوگی، تو وہ نماز پڑھیں۔ ایک یا غنیوں یا مغنیوں، اور دوسرا نماز، اور تیسرا ہر وقت باوضو رہیں۔ دیکھیں اگر اس طرح سے شروع کریں، پہلے ہر وقت باوضو رہیں گے تو آپ نماز بھی پڑھیں گے، جب نماز پڑھیں گے اور نماز کے بعد اللہ پاک آپ کو خود ایسی توفیق دے دیں گے کہ آپ ایسے وظائف کر سکیں گے۔ جب آپ ایسے وظائف کر سکیں گے تو آپ کے جو غیبی معاملات ہیں، جو شیطانی سلسلے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اس سے اللہ جل جلالہ برکتیں بھی عطا فرمائیں گے، رحمتیں بھی عطا فرمائیں گے، اور رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی، اور اللہ کبھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ یہ مجرب عمل ہے اور احادیث سے ثابت ہیں، تو اس کو آپ کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے فاقہ بھی اگر ہے تو وہ بھی اللہ ختم کر دیں گے، اور قرضہ بھی ہے وہ بھی اللہ ختم کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ عمل کرنا ہمارا کام ہے، باقی اللہ نے جو ہمارے معاملات میں لکھا ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اس لیے یہ عمل کریں، اور بالکل یقین کے ساتھ کریں، اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ اس کا پھل دیکھیں، آپ کو خود نظر آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ کرے، کبھی مقروض نہ کرے۔ جب انسان کبھی کسی کا محتاج ہو جاتا ہے تو وہ زندہ مر جاتا ہے اگر اس کی عزت ہو تو اس لیے قرض سب سے بڑا مرض ہے۔ وہ اس وقت بہت حضرات جو ہیں قرض کے اندر مبتلا ہیں، تو وہ اکثر یہ بات کہتے ہیں، جی بہت پریشان ہیں، بہت مسئلے ہیں، بہت مسائل ہیں، مگر افسوس یہی ہوتا ہے جب ان سے اگر پوچھا جائے نماز کا، وہ کہتے ہیں کبھی کبھار ہم پڑھ لیتے ہیں، جب وقت ملتا ہے کر لیتے ہیں۔ تو کھانا ہم 3 وقت کھاتے ہیں، نماز ہم جب ٹائم ملتا ہے، جب بھی ہمیں فرصت ہوتی ہے تو پڑھتے ہیں۔ تو یہ بات تو غلط ہے، اس لیے جو کام وقت پہ ہے اس کو کرنا ہے۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، اس کو 5 وقت کے ٹائم پہ ہی پڑھنا ہے۔ تو قرآن پڑھنا ہے اور یہ نماز، تو یہ اپنے اوپر لازم کریں۔ اور میں کہتا ہوں گھر گھر کے اندر پریشانیاں ختم ہوں گی، یہ ٹینشنیں ختم ہوگی۔ اس وقت ہر انسان ٹینشن میں ہے، ہر انسان، ہر دوسرے بندے سے آپ پوچھیں گے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈوبا ہوا ہے، اس کا دماغ بھی ڈوب رہا ہے، اس کا دل بھی ڈوب رہا ہے، اس کی جان بھی ڈوب رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس میں جیسے دنیا میں ہے ہی نہیں ہوں، کیوں کہ بس وہ دنیا کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، دنیا کے معاملات میں پھنسا ہوا ہے، دنیا کی بیماریوں میں پھنسا ہوا ہے، یا وہ دنیا کی حسد میں پھنسا ہوا ہے، یا وہ دنیا کی لالچ میں پھنسا ہوا ہے۔ تو اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا، وہ نیک اعمال کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، کیونکہ اس نے اتنا عرصہ پڑھا نہیں، کیا نہیں، اس کو اس کی اہمیت بھی نظر نہیں آتی۔ جب ہم ایک چیز کو چھوڑیں گے، ایک چیز کو نہیں کریں گے، تو پھر وہ اس کی قدر وقت ہمارے دل سے نکلتی جائے گی۔ اس لیے نیک اعمال کریں۔ نیک اعمال کرنے سے اللہ رب العزت گھروں کے اندر جتنے بھی پریشانیاں، جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، جتنے بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں، وہ حل فرماتے ہیں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال بتائے، اور اللہ نے اللہ کے حکم سے وہ بتائے، اللہ کا حکم ہم تک پہنچایا۔ تو یہ اعمال ویسے تھوڑی ہیں، یہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور لوگ، بہت سارے لوگ دیکھیں، ہم ویسے ہی نماز کے بغیر سو جاتے ہیں، اور دیکھا جائے تو کتنی نافرمانی والی بات ہے۔ اور اللہ نے صرف ایک نماز فرض کی ہے، اور روزہ تب ہے جب رمضان آئے گا، اور حج بھی تب ہے جب آپ کے پاس پیسے ہیں، اور زکوٰۃ بھی تب ہے جب آپ کے پاس، آپ صاحب نصاب ہیں یا آپ کے پاس پیسے ہیں، مالدار ہیں۔ باقی معاملات جب آپ کے اللہ آپ کو نوازتا ہے تو تب آپ نے وہ معاملے کرنے ہیں، اور یہ ہر غریب، امیر، فقیر پہ یہ ضروری ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ نماز نہ چھوڑیں۔ نماز نہیں چھوڑیں گے، رزق کی بھی راستے کھلیں گے، اور گھر کی پریشانیوں کے راستے بند ہوں گے۔ اور اکثر حضرات سے یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ اللہ نے مال دیا ہے، جی دیا ہے، جی بالکل، اور پریشانیاں پھر بھی ہیں۔ اور غریب سے پوچھا جائے، جی آپ کے پاس مال نہیں ہے، جی نہیں ہے، اور پریشانیاں پھر بھی ہیں۔ بہت بڑا کروڑ خربوں پتی ہے، جی مال ہے، دولت ہے، سب شہرت ہے، سب کچھ ہے، کیا جی سکون کوئی نہیں ہے۔
آپ بتائیں سکون کیا اس مال سے ملتا پھر وہ امیر سکون والا ہوتا؟ اگر اس مال سے سکون نہیں ملا، غربت سے بھی سکون نہیں ملا۔ گویا کہ ہمارے اعمال نہیں ہیں تو اس لیے ہم بے سکون ہیں۔ جب ہم یہ نیک اعمال کریں گے، نیک اعمال کرنے کے بعد اللہ ہمیں جو ہے یہ سکون عطا فرمائے گا۔ اللہ نے جب قرآن کے اندر کہہ دیا اگر سکون چاہتے ہو تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا ذکر کرو گے تو تب سکون ملے گا۔ ہم دنیا کا ذکر کرتے ہیں، اس نے گاڑی بنا لی، اس نے بنگلہ بنا لیا، اس نے کوٹھی بنا لی، اس نے جائیداد خرید لی، پراپرٹیاں خرید لی، اس نے بہت سارے کارخانے، ایسے ہم یہ چیزیں اب جب دیکھ رہے ہیں، جب یہ دیکھیں گے تو ہمارے تو دل میں تو یہ کچھ آئے گا۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم اس شخص کو کیوں نہیں دیکھتے جو شخص نماز پڑھتا ہے؟ ہم اس شخص کو کیوں نہیں دیکھتے جو قرآن پڑھتا ہے؟ ہم اس کو نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں اس کو جو پیسہ کما رہا ہے۔ اور اس وقت میرا خیال ہے کوئی 80-90% لوگ صرف پیسہ کمانے والے کو دیکھتے ہیں اور کسی کو نہیں دیکھتے۔ نیک اعمال کرنے والے کو کوئی بھی نہیں دیکھتا، وہ صرف اللہ ہی دیکھتا ہے۔ نہ نیک اعمال کسی کو دکھانے کے لیے کرنے کی اجازت ہے، مگر وہ اللہ دیکھتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حسد ہم کرتے ہیں دنیا کی چیزوں میں ہی کیوں حسد کرتے ہیں؟ ہمارے پاس صرف دنیا کی کیا چیزیں ہیں کہ جن کے لیے ہم حسد کر رہے ہیں؟ ہم نیک اعمال کا بھی حسد کریں۔ کسی نے مسجد بنائی، اس پہ حسد کیوں نہیں کرتے کہ میں بھی مسجد بناؤں؟ کسی نے مسجد کے اندر ایسی ہی لگوائے، وہ اس پہ حسد کیوں نہیں کرتے؟ اور کسی نے اللہ کے نام پہ لاکھوں روپیہ خرچ کیا، اس پہ حسد کیوں نہیں کرتے؟ کسی کے لنگر چل رہے ہیں، غریبوں کو وہ کھانا بانٹ رہا ہے، اس پہ حسد نہیں کرتے۔ اور جو اللہ کے راستے پہ خرچ کر رہا ہے یا جو مسجد کے اندر 5 وقت جا رہا ہے، اس پہ حسد نہیں کرتے۔ جو قرآن پڑھتا ہے صبح دوپہر شام، اس کی زبان پہ اللہ کے نام ہوتے ہیں، اس پہ حسد نہیں کرتے۔ ہم حسد کرتے ہیں تو پیسے والے پہ کرتے ہیں۔ ہم اس کے پیسے والے کی سر سے پاؤں تک، اس کے بالوں کی کٹنگ کی، اس کے پین سین رین ہر چیز پہ اس کا ہم حسد کرتے ہیں کہ اس نے یہ اچھا پہنا ہوا ہے، اس کی جوتی اچھی ہے، اس کا لباس اچھا ہے، اس کی کٹنگ اچھی ہے۔ ہم صرف پیسے والوں کے ساتھ یہ حسد رکھتے ہیں، یعنی دنیاوی لیول پر۔ جب دینی لیول پر دیکھیں تو وہ کوئی حسد نہیں کرتا۔ تو اس لیے ہمیں دین کے لیول پہ حسد کرنا جائز ہے، دنیاوی لیول پر حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی کی چیز سے حسد کرنا، یہ تو قرآن نے اس سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہم نیک لوگوں کا حسد کریں کہ اللہ نے ان کو اتنی بزرگی عطا کی، اللہ نے ان کو بزرگ بنا دیا، اللہ نے ان کو امام بنا دیا، اور یہ ان کا بچہ جو حافظ قرآن ہے، میرا بچہ حافظ قرآن کیوں نہیں؟ اور ہم اس سے حسد نہیں کرتے۔ اس کا بچہ ڈاکٹر، ہم کہتے ہیں میرا بچہ بھی ڈاکٹر بنے گا۔ اس کا بچہ اگر فوجی بن گیا، ہمارا بچہ بھی فوجی بنے گا۔ اور بھائی کبھی عالم دین بھی تو بنانے کا حسد کرو کہ بھائی یہ ان کا بچہ اگر عالم دین ہے تو ہمارا بچہ بھی عالم دین بنے، ان کا بچہ اگر حافظ قرآن ہے تو میرا بچہ بھی حافظ قرآن بنے، اور اگر ان کی بچی عالمہ فاضلہ ہے ہماری بچی بھی عالمہ فاضلہ۔ مگر یہ چیزوں کی حسد کی ہمیں توفیق نہیں ہے۔ ہم نہ یہ چیزیں سوچنا چاہتے ہیں اور نہ ہم یہ سوچیں گے۔ ہمیں تو دنیا چاہیے، ہمیں کوٹھیاں چاہیے، بنگلے چاہیے، اور مکان چاہیے، کارخانے چاہیے، اور باہر ہائی لیول پہ ہماری زندگی گزرے، بس یہی کچھ ہو، ہمیں یہ چاہیے۔ مگر ان چیزوں کے اندر کوئی سکون نہیں ہے۔ سکون اللہ کے دین کے اندر ہے، اللہ کے دین کے اندر۔ اس لیے اللہ کے دین کو اپنائیں اور دیکھیں کیسے گھروں کے اندر سکون آتے ہیں، سکون کی زندگی آتی ہے، گھروں کے اندر کیسا اچھا ماحول بنتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلسلہ بنتا ہے۔ تو اگر دین کے معاملات میں ہم عمل کریں گے، جب دین کے معاملات میں عمل نہیں کریں گے تو پھر بہت ساری پریشانیاں بھی آئیں گی، رزق کی تنگی بھی آئے گی، گھر کے معاملات بھی آئیں گے، بھائی بھائی سے لڑے گا، بہن بہن سے لڑے گی، ماں بیٹے سے، اور بیٹی ماں سے، سب یہ لڑائیاں جھگڑے چلیں گے، رشتہ دار ناراض ہوں گے، اور رشتہ داروں کے لیے دروازے بھی بند ہو جائیں گے، اور ایک دوسرے سے آنا کٹ جائے گا، اور ایک دوسرے کے منافقتوں والا معاملہ چل جائے گا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ دین پہ عمل کریں، اچھی زندگی گزاریں، اور اپنے آپ کو دین کے ساتھ وابستہ رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے اندر بھی نجات اور آخرت کے اندر بھی نجات، دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت میں بھی بھلائی ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو بہرحال مختصر آخری جو میں نے آپ کو 3 وظیفے بتائے ہیں وہ کر لیں، انشاءاللہ رزق میں بھی تنگی دور ہو جائے گی، رزق میں بھی برکت آئے گی، اور ہمارے گھر کے بھی معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ وضو کے ساتھ نماز اور یا غنیوں یا مغنیوں کا وظیفہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین، والحمدللہ رب العالمین۔